الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي أحسن قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 3 شوال المکرم 1445 ہجری بمطابق 12 اپریل 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور جمعے کی برکات سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم کے پاک کلام قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں مالک کائنات نے اپنے پیارے حبیب رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کو کچھ حکم دیا کہ حبیب آپ نے لوگوں کو حق کی طرف جو بلانا ہے اس کا انداز کیا اختیار کرنا ہے، اس کا انداز اختیار کس طرح کرنا ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام کو مالک کائنات نے حکم دیا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور بہترین طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ سمجھانا یہ ایک فن ہے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہے۔ کلام کرنا یہ ایک فن ہے، ہر بندہ کلام عمدہ انداز میں نہیں کر سکتا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی جو رہنمائی کی ہے، قوم کو طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی برائیوں سے نکال کر کے راہ ہدایت پر جو حضور ان کو لے کر کے آئے ہیں، یہ وہ حکمت عملی تھی حضور کی کہ جس نے رہتی دنیا تک ریکارڈ قائم کیا۔ ایک شخص عرب جیسے ماحول سے اٹھتا ہے اور 40 سال کا اپنا عرصہ گزارتا ہے، 40 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے 40 سال کا عرصہ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی گفتار، اپنی دیانت، امانت، تمام تر خوبیاں لوگوں کے سامنے آپ نے رکھی ہیں۔ اب مطالبہ حضور نے کیا، اور کس حسین انداز میں مطالبہ کیا، اور کس حسین انداز میں آپ نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ بتوں کے آگے جھکنے والے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت بنا کر کے ان کو سجدے کرنے والوں کو ایک رب کی طرف سجدے میں جھکایا۔ کیا حکمت عملی ہے! صدیوں سے جن کے اذہان میں، قلوب میں یہ بتوں کی عبادت رچی بسی تھی، انہوں نے بتوں کی عبادت کو کس طرح چھوڑا، درختوں کی عبادت کو کس طرح چھوڑا، چاند، سورج، ستاروں کی عبادت کو کس طرح چھوڑا، اپنی آباء و اجداد کے دین کو کس طرح چھوڑا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں گامزن ہوئے
اور ہدایت کے چمکتے دھمکتے ستارے صحابہ بن کر کے ابھرے ہیں کائنات میں۔ اب وہ کیا حکمت تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا حسین انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ دعوت دینی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حکمت، انداز شائستہ، انداز عمدہ، انداز حکمت بارا، اور دلائل بھی دینے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے یہ اس قابل کہاں ہے کہ ان کے سامنے سجدے میں سر رکھ دو۔ اپنے ہی خدا خود بناؤ تم۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جو پوری کائنات کو بناتا ہے، ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے پوری کائنات کا نظام بنایا۔ لیکن لوگوں عقل کرو، عقل کے ناخن لو کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے رب بناتے ہو، اور انہی رب کے آگے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے رب کو مان کر معبود مان لیتے اور ان کے آگے جھک جاتے۔ شکل تمہاری اللہ کریم نے بنائی، یہ ان بتوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنائی، شرم کرو، عقل کے ناخون لو۔ کتنی حکمت بھرے انداز میں حضور نے دعوت دی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر، مختلف اجتماعات میں، مختلف ماحول میں، مختلف افراد میں، کبھی زیادہ افراد میں، کبھی کم افراد میں، کبھی امہات المومنین کے ذریعے پوری امت تک پیغام پہنچایا، کبھی میرے کریم آقا نے چند صحابہ کے ذریعے پوری امت تک بات پہنچائی، کبھی تنے تنہا کسی صحابی کے سامنے بیان کیا، اور وہ رہتی دنیا تک لوگوں تک وہ پیغام پہنچا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2305 میں بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑا، حضور ایک سائیڈ پر لے گئے، اور سائیڈ پر لے جانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے، یا اس پر خود عمل کرے، یا ایسے شخص کو وہ باتیں سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ آپ غور کریں، سوچیں، کریم آقا کا ہاتھ پکڑنا، سائیڈ پر لے جانا، شفقت فرمانا، اور نصیحتیں کرنا، اور پھر یہ بات بتلانا خود عمل کرے یا ایسے شخص کو بتائے جو آگے عمل کرے۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ ہے نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ نصیحت میں نے لی، مجھ سے آگے نے لی، آگے والے نے آگے سے لی، اب یوں بڑھتا گیا دین اسلام کا کام، اور دین اسلام پروان چڑھتا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں پورے معاشرے میں عام ہوتی گئیں۔ پہلی نصیحت حضور نے فرمائی، سنیے ذرا غور کیجئے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اب حرام چیزوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار، کیا بات ہے۔ دوسری بات کریم آقا نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بڑے غنی۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، اپنے پڑوسی سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت حضور کی، لوگوں کے لیے ویسی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ پانچویں نصیحت فرمایا، اور زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نصیحت بھری 5 باتیں ہیں، اور یوں سادہ لفظوں میں کہیں رسول اللہ کی 5 نصیحتیں ہیں۔ بظاہر مخاطب ایک بندہ ہے، ابو ہریرہ، لیکن
قیامت تک آنے والے حضرات و خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہے، یہ مشعل راہ ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی شرح سنتے ہیں۔ کریم آقا کا یہ فرمانا، حرام چیزوں سے بچو، تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اب شریعت مطہرہ نے کچھ ایسے کام بتائے ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے، اور کچھ کام بتائے ہیں جن کو نہیں کرنا ہوتا۔ اب جن کو کرنا ہوتا ہے وہ بندے پر فرض ہوتے ہیں، وہ بندے پر واجب ہوتے ہیں۔ بندہ ان کرنے والے کاموں کو کبھی سنت مؤکدہ کہتا ہے اور شریعت نے بتایا، اور کبھی وہ کام سنت غیر مؤکدہ ہوتے ہیں، کبھی وہ کام مستحب ہوتے ہیں، کبھی وہ کام مباح ہوتے ہیں۔ اب فرض کی ادائیگی تو کرنی ہے نا، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پیسہ روپیہ آ جائے، صاحب استطاعت ہو جائے تو حج فرض ہے، سال مالک نصاب رہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، روزوں کا مہینہ پالیں تو روزے فرض ہے۔ جہاد کا کوئی ایسا موقع آ جائے اور شریعت اس کی اجازت دے اور علماء متفق ہو جائے کہ جہاد فرض ہے، ہر بندے کو کرنا پڑے گا، فرض ہو گیا۔ اب فرائض اللہ کے چھوڑ کر کے مستحبات کے پیچھے پڑ جانا اور اسی کو عقل کل سمجھ لینا، اسی کو مکمل شریعت سمجھ لینا، بانی اسلام اس کے مخالف ہیں۔ اور حدیث میں بتایا، فرمایا گیا حرام چیزوں سے بچو۔ ایک چیز ہوتی ہے حرام، اس سے بچنا ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، رشوت حرام ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کر کے بیچنا حرام ہے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ دراز کرنا حرام ہے۔ اب کتنی چیزیں جو حرام ہیں ان سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سور حرام ہے تو اس سے بچنا ہے، جس طرح سور حرام ہے تو غیبت بھی حرام ہے، بد نگاہی بھی حرام ہے۔ اب اسلام کتنا حسین ہے، جب ایک چیز سے روکا تو اس کا نیمل بدل دیا۔ سور حرام ہے تو گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، بھیڑ بکری اونٹ حلال ہے، حلال ہے، بکرا بکری حلال ہے۔ اب حلال جانور کتنے بیان کیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ جانوروں سے رکو گے تو جانوروں کا گوشت نہیں ملے گا، حرام سے منع کیا ہے۔ وہ گوشت جو حرام ہے، مردار حرام ہے، تو بھائی زندہ ذبح کر لو، حلال ہو جائے گا۔ اب حرام سے بچنا ہے۔ شراب حرام ہے، شراب مشروب ہے، خمار لاتی ہے اور شریعت نے منع کیا۔ بھائی اس کے نیمل بدل کتنے مشروبات دیے۔ آپ میٹھا شربت بنائیں، آپ لذیذ شربت بنائیں، ملک شیک بنائیں، کسی جناب والا آپ کسی فروٹ کو لیں، اس کو آپ اس کا جوس نکالیں، وہ پئیں، آپ حلال ہے۔ لیکن شراب حرام ہے، نشاور چیز ہے، نشاور چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اب زنا کاری کو شریعت نے حرام کہا، نکاح کو حلال کہا۔ اب نکاح نیمل بدل ہے۔ انسانی طبعی خواہشات ہے کہ بندہ جب ایک سٹیج پر آتا ہے تو اس کے اندر یہ امنگ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں وہ عمل کروں جو رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح کے ذریعے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس عمل کی طرف رغبت کرتا ہے بندہ، لیکن شریعت نے کہا نکاح کر لو، حق مہر ادا کر دو، گواہوں کی موجودگی میں عورت تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ پھر قرآن نے مثال دی ہے، آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ اب مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے سے آنا ہے، الٹے راستے سے نہیں آنا۔ کھیتی کو تباہ نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، اجاڑنا نہیں ہے۔ اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو کھیت میں اچھے انداز میں آئے، کھیتی باڑی اچھے انداز میں کرے۔ اب ایک چیز سے اگر قرآن نے منع کیا ہے تو دوسری چیز نیمل بدل دی ہے۔ اب وہ نیمل بدل پہ غور نہیں کرتے، حرام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، سب سے بڑے عبادت گزار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اب بندہ
تہجد گزار بھی ہو، فرائض کا پابند بھی ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہو، تو ایسا بندہ عبادت گزار نہیں ہے، ایسا بندہ عبادت گزار نہیں ہے۔ کریم آقا کی پہلی نصیحت یہی ہے کہ حرام چیزوں سے بچو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب ماتھے پر محراب بھی ہو سجدوں کے نشان کا، اور داڑھی شریف بھی سنت کے مطابق پوری ہو، اور بندہ حرام کی طرف بھی بڑھتا رہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، او بھائی اللہ کریم کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے، وہ کریم میں ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ فرمایا حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، دوسری نصیحت حضور نے فرمائی، امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو لکھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا حسین ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنی، غنا یعنی لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے، طمع، لالچ ختم ہو جائے گی۔ کیا؟ جو میرے مالک نے میرے مقدر کیا ہے۔ یہ بات تو ہمارے رکشہ چلانے والے بھی جانتے ہیں، انہوں نے بھی پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ کیا بات ہے، کبھی کبھار جملے یہ ملتے ہیں، ہمیں خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، اب جناب والا جو میرے مقدر میں مجھے مل گیا، میرے مقدر میں اگر کرائے کا مکان ہے تو وہ مجھے مل گیا، رہنے کی جگہ مجھے ملی ہے، تو کرایہ ادا کرنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے، تو میرے مقدر میں کرائے کا مکان ہے، میرے مقدر میں 2 مرلے کا مکان ہے، تو میں 10 اور 20 مرلے کے خواب کیوں دیکھوں، میں کیوں خواب دیکھوں، اور اس 10-20 مرلے کے پیچھے پڑتے ہوئے حرام کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاؤں؟ محنت کرنا میرا کام ہے، میں صبح سویرے اٹھوں، دکان پہ جاؤں، یہ میرا کام ہے، میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، اینی ون کہیں پڑھاتا ہوں، جاؤں، یہ میرا کام ہے، فیکٹری میں جاؤں، کارخانے میں جاؤں، میرا کام ہے۔ اب جو ملنا ہے میرے مقدر میں وہ مجھے ملے گا، لیکن حرام نہیں، حلال، جو مل گیا میرے مقدر میں تھا اس پر راضی رہنا۔ مالک تیرا شکر ہے جو میرے مقدر میں تھا میں نے لے لیا۔ ساری زندگی بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اگر اپنی تخلیق پہ غور کر لے، پانی کی بوند سے لے کر کے گوشت کا لوتھڑا بننے تک، ہڈیوں کا پہناوا پہنانے تک، پھر اس کو پروان چڑھنے تک، پھر جناب والا 4 ماہ کے بعد روح ڈلنے پر، پھر اس کی نشو نما ہونے پر، پھر اس کی ولادت پر، پھر ولادت ہو چکی ہے اس کی، کوئی چیز بھی جسم پر نہیں لے کر کے آیا، ہاں گندگی ضرور لے کر کے آیا ہے جسے صاف کر دیا گیا ہے، ہاں جناب، ہاں یہ چیز لے کر کے آیا، صاف کر دیا، تن پہ کپڑا نہیں لے کر کے آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی بندہ جب دنیا سے گیا ہے تو 3 چادریں اس کو ملی ہیں، وہ بھی مقدر کی بات ہے، 3 چادریں ملنا، 3 کپڑے ملنا، وہ بھی مقدر کی بات ہے۔ جہاز میں پھٹ جائے تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی، دریا میں ڈوب جائے تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی، ایسی حالت ہو جل جائے تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ 3 چادروں کے لیے ساری زندگی تگودو کرتا رہتا ہے اور ناراضیاں اللہ کے حضور مول لیتا رہتا ہے، اور اپنے آنے پہ غور نہیں کرتا، اپنے جانے پہ غور نہیں کرتا۔ پھر یہ شہر خاموشاں ہے، ہماری تو کھڑکیوں میں بھی یہ شہر خاموشاں نظر آتا ہے، یہ قبرستان نظر آتا ہے، کتنے لوگ ہیں یہاں پر سوئے ہوئے کہ جو بڑے مصروف ترین تھے، ایک ایک لمحہ جن کا قیمتی تھا، اور وہ ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا، قبر کی مٹی نے ان کا پیٹ بھر دیا۔ اب میرے کریم آقا نے نصیحت کی ہے، کیا نصیحت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر فرما دیا اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں غنی بن جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی اپنی امت کو، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 6436 نمبر حدیث یہ بیان کی ہے، اور کمال کی بیان کی ہے۔ اور وہ لوگ جو طمع، لالچ، ہرس کے متوالے ہوتے ہیں، ساری زندگی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد کے باوجود بھی مارے مارے پھرتے ہیں، نہیں یار حالات سازگار نہیں ہیں، لٹ گئے جناب، مارے گئے جناب، مارے گئے جناب۔ میرے کریم آقا نے ان لوگوں کی نشاندہی 1400 کئی سال پہلے کر دی۔ امام بخاری نے لکھا ہے، کہنے لگے حضور نے فرمایا
اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں، 2 وادیاں، 2 کالونیاں، 2 ٹاؤن، 2 جناب والا علاقے، گاؤں، 2، اگر بنی آدم کے پاس، اولاد آدم کے پاس 2 وادیاں مال کی ہوں، وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ملے، اور ملے، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے، اور کریم آقا کے اگلے لفظ ہیں، فرمایا اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس آگے فرمایا تاہم جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں، سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10، اب وہ 10 کا زمانہ تو گزر گیا جب شاعر نے لکھا ہوگا، اب تو سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 100 کیجئے، موت آ پہنچی مسٹر، جان واپس کیجئے، وقت پورا ہو گیا جناب، وقت ختم ہو گیا جناب، آئیے واپس، آئیے اپنے خوبصورت کمرے سے نکلیے، آپ نے خود غسل کیا تھا، آپ نکلیے جناب اپنے کمرے سے، اب آپ کو کوئی اور نہلائے گا، یہ جو کپڑے آپ نے پہنے تھے اتارنے کی سکت نہیں ہے، غسال کاٹ کر کے اتار رہا ہے جناب، یہ گھڑی بڑی پیاری پہنی تھی، اب یہ اتارنے کی آپ زحمت نہیں کریں گے، کوئی اتارے گا، ہاں آپ کے کپڑوں سے تو اسے ڈر آئے گا، آپ کی گھڑی سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، آپ کے جیب میں روپیہ پیسہ جس کو آپ نے بڑے جوڑ جوڑ کر کے رکھا، اکاؤنٹس میں جمع کروایا، چھٹی جناب، آئیے جناب، اب کیا لے کے گئے ہیں جناب؟ ہاتھ خالی ہیں جناب، اس کو سیدھا کرو جناب، خوشبو لگاؤ جناب، خوشبو بھی وہ جو زندگی میں کبھی لگائی نہیں ہے، کافور، جس کی خوشبو ہی سوگوار ہے، چلیے جناب، اب آپ خود گاڑیوں پہ سوار ہوئے؟ نہیں جناب، ختم ہو گیا معاملہ، اب لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو جائیے جناب، اتریے جناب، تنہا کمرے میں آپ پریشان ہوتے تھے، آئیے، تنگ تاریخ گڑھا ہے قبر کا جناب، اتارتے ہیں آپ کو، کوئی ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے جناب، وینٹیلیشن کا کوئی انتظام نہیں جناب، بظاہر، آئیے جناب، آپ کو اتار دیا جائے گا، اور اتار کر کے جب گھر آئیں گے تو وہی نظام چلے گا، وہی لوگ کھانے کی طرف ہوں گے، وہی لوگ کہہ کے لگا رہے ہوں گے، وہی لوگ ہنسی بسی گزارا کر رہے ہیں، وہی مال پر گلچھرے اڑائیں گے جو حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کمایا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ کیا نصیحت میرے حضور نے فرمائی ہے، اور کیا حسین انداز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے اسی ضمن میں جو لوگ آخرت کے عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ طبقات الکبریٰ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا اکٹھے ہو کر کے کسی جگہ سے، میرے کریم آقا نے جو جو ان کی حاجت تھی سب کی حاجتیں پوری کیں، اور ایک شخص اس میں کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے تمام کی حاجتیں پوری کر دی، میری بھی حاجت ہے، میری بھی حاجت پوری کریں۔ میں نے کہا واہ، اپنی حاجتیں رسول اللہ سے بیان کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، آپ آہستہ بھی بولیں تو کوئی بات نہیں، خیر، اپنی حاجتیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور پھر ان سے سوال کرنا، یہ صحابہ کا عظیم طریقہ چلا رہا ہے۔ اب یہ سنیے، اس نے اپنی حاجت جب کہی نا حضور میری بھی حاجت پوری کیجئے، تو رسول اللہ نے فرمایا وما حاجتک، او بندہ خدا تیری کیا حاجت ہے؟ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے حضور دعا کر دے ہماری روزی میں برکت ہو جائے، آپ دعا کر دیں، وہ ساتھ والے مکان بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس پیمنٹ ذرا کم ہے، آپ دعا کر دیں وہ ساتھ والا مکان ہمیں مل جائے۔ کبھی یہ بھی پوچھ لیا ہوتا کہ وہ بیچ بیچارہ کیوں رہا ہے، وہ بیچ کیوں رہا ہے، اور فلاں گھر والے فریج بیچ رہے ہیں، ہاں وہ غریب بیچ کیوں رہا ہے، نہیں پتا۔ آپ لینا چاہتے سستے داموں میں ملے گی، اللہ اکبر۔ مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ماہر ہوتے ہیں کاروبار میں، میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، کبھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کم داموں میں خرید لیا، اس غریب سے تو پوچھو اس کو بیچنے کی نوبت کیوں آئی؟
دیا ہے اللہ نے بہت دیا ہے، کبھی اس کی ضرورت کے مطابق کم چیز کے زیادہ پیسے آپ دے سکتے ہیں، دے دیجئے جناب. کبھی آپ کما بھی تو لیتے ہیں نا، لاکھوں کما لیتے ہیں، کبھی سینکڑوں میں دے دیجئے، ہزاروں میں دے دیجئے. اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے. حضور میری حاجت ہے. کیا تیری حاجت ہے؟ پیش کرو. اب جو اس کی حاجت ہے سنیے، کمال کی حاجت ہے. کہا حضور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور پہلی میری حاجت یہ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بخش دے. کیا حاجت ہے اس کی، کیا اس کی آرزو، اللہ مجھے بخش دے. اللہ کرے آپ کو بھی مجھے بھی اللہ بخش دے. بخشے ہوئوں کا صدقہ، مالک جو بخشے ہوئے ہیں ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے. دوسری حاجت اس نے بیان کی. کریم پھر دعا فرمائے اللہ اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما دے. کیا بات ہے. کریم تیسری دعا کر دیں اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی میرا دل غنی ہو جائے. پیسے کے ذریعے بندہ غنی کوئی نہیں ہوتا جناب. حل من مزید کی اور دوڑ لگاتا، اور کے چکر میں پڑا رہتا ہے. میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے، میرے کریم آقا نے پہلے جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہی اس کو بخش دے. تھوڑا سا آہستہ بولیے ذرا. نمبر 2 کہا اور اس پر رحمت فرما. نمبر 3 اور اس کے دل کو غنی کر دے. اب 3 دعائیں حضور نے عطا فرما دی، مانگ لیا اللہ سے. اب وہ چلا گیا وہاں سے، وفد اپنے علاقے میں لوٹ کر کے چلا گیا. اگلے سال اس میں سے کچھ افراد حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی. تو طبقات الکبریٰ میں لکھا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے آنے والوں کو بھی پہچانا، اور جو پچھلے سال دعا کروا کے گیا تھا پوچھا اس نوجوان کا کیا حال ہے. کیا بات ہے. امت کی کس قدر حضور کو خیال ہے. اب سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آئے ہوں گے حضور کی بارگاہ میں، لیکن وہ علاقے والے جب آئے اس نوجوان کا پوچھا جو دعا کروا کر کے گیا ہے کیا حال ہے اس کا. اب لوگوں نے جو بتایا سنیے ذرا سنیے. میرے کریم آقا کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا جیسے وہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہے، قناعت کرتا ہے، ایسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جیسا وہ ہے. دعائے محبوب ہے، دعائے محبوب ہے. پھر میرے کریم آقا خوش ہوئے، کہا مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایسی ہی حالت میں رہے گا، اسی حالت میں اسے موت آئے گی، اس کے دل میں دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا. اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے تو اب دنیا کے غم کیسے جناب، دنیا کی لالچ کیسی جناب، دنیا کی طمع کیسی جناب، دنیا کے معاملات میں الجھنا کیسا جناب. جو مالک نے میرے مقدر کیا میں راضی ہوں، مالک کی رضا پر راضی ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں. اب تیسری نصیحت سنیے. میرے کریم آقا نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، پکے مسلمان ہو جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اچھے ہو جاؤ گے، مسلمان تو ہو پکے ہو جاؤ گے. اب کریم آقا نے یہاں پڑوسی کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. اب غور کرتے چلے جائیں، بالکل توجہ کرتے چلے جائیں. میرے کریم آقا نے ایک مقام پر فرمایا جس کو امام بخاری نے 6016 نمبر حدیث میں یہ حدیث بیان کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا شخص کامل مومن نہیں ہے؟ میرے کریم نے فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہے. اب شرارتیں کر کر کے اس کو تنگ کیا اور اس کو مکان بیچنے پہ مجبور کیا، پھر بیچارے کو اچھا نہ مکان ملا نہ اچھی رہائش ملی. اسی طرح دکاندار کا حال ہے، ساتھ والے کو وہی ورائٹی رکھ لے گا، اس کو تنگ کیا جائے گا. کبھی سستے داموں اتنی کہ خرید بھی نہیں ہوگی، یہ نکلے یہاں سے. تو یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. مومن کسی کو ضرر
تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ حضور کی شریعت میں ہے۔ بہرحال سنیے، آخری چوتھی بات سنیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ویسی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے بھلائی پسند کرتے ہو، تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، کامل ہو جاؤ گے۔ مسلمان تو ہو، کامل ہو جاؤ گے۔ میں پسند کرتا ہوں مجھے کوئی گالی نہ دے، یہ بھلائی ہے میرے لیے، تو میں کسی کو گالیاں بکتا ہوں۔ میں پسند کرتا ہوں میں کسی کی غیبت نہ کروں، ہاں تو کوئی میری غیبت نہ کرے تو میں لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہوں۔ میں پسند کرتا ہوں میری عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھے، اور میں لوگوں کی عزت کو تانک جھانک کرتا رہتا ہوں۔ میں یہ بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہوں، مارکیٹ میں جاؤں ایک نمبر چیز ایک نمبر کہہ کر کوئی مجھے دے اور میں 2 نمبر چیزوں میں بیچتا رہتا ہوں۔ میں پسند کرتا ہوں سستے داموں مجھے کچھ چیز دے دے تو میں مہنگے داموں بیچتا رہتا ہوں۔ گویا اپنے لیے جو بھلائی پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں گے تو کامل مومن ہو جائیں گے۔ چوتھی بات سننے کے بعد 5ویں آخری بات سنیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ 5ویں نصیحت یہ ہے، زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تو ہنسنے کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، ہاں پریشانی ہے ذرا، ہنسنے والا مزاحیہ پروگرام، مزاحیہ پروگرام، کیا مزاحیہ پروگرام ہے بھائی؟ دل نہیں لگ رہا قرآن کھول لیجئے، دل نہیں لگ رہا وضو کیجئے جناب، آئیے مصلی گھر میں بچھائیے، نفل پڑھنے شروع کر دیجئے۔ دل نہیں لگ رہا، وقت نہیں پاس ہو رہا، قرآن پاک کھول لیجئے جناب، مہربانی کرے۔ دل نہیں لگ رہا، تسبیح نکالیے جناب، حضور پر درود پڑھیے جناب۔ اب میں بور ہو رہا تھا، گھر سے نکلا ہوں، میں نے کہا ذرا گپ شپ کر لوں، ذرا ہنسی مذاق، ٹھٹھا مذاق۔ اب 3 طرح سے یہ ہنسا جاتا ہے۔ ایک تو تبسم ہے جو میرے حضور کی سنت ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تبسم حضور کی سنت ہے، بندہ مسکرائے، آواز پیدا نہ ہو، سامنے والے دانت نظر آ جائیں، تو یہ حضور کی سنت ہے۔ ایک ہوتا ہے ہنسنا، بندہ مسکرا رہا، ہلکی سی خفیف سی آواز پیدا ہو جاتی ہے، سامنے والے دانتوں کے علاوہ اندر کے دانت بھی نظر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی بعض مرتبہ جائز ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہہ کہا، کھل کھلا کے ہنسنا، ہو یوں کر کے ہنسنا، اور جو عمومی طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اور بلند آواز سے ہنسنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث نمبر 6092 میں اس کو لکھا، امام مسلم نے 899 نمبر حدیث میں اس کو لکھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے سرتاج، اپنے شوہر اور اللہ کے آخری نبی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی منہ کھلنے کی وجہ سے تالو مبارکہ کے آخری حصے کا گوشت نظر آیا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکثر طور پر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہہ کا لگانے سے منع کیا تو ہنسنے سے منع نہیں کیا، تبسم سے منع نہیں کیا، ہاں بلند آواز سے کہہ لگانا، اور ایسے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اور ایسے پروگرام سوشل میڈیا پر وائرل کیے جاتے ہیں کہ جہاں مذاق کی رات، میں نے کہا خوف کرو خدا کا، عبادت کی رات کو مذاق کی رات نہ بناؤ اور عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع رہا رسول اللہ کی 5 نصیحتیں، جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی میں لکھا، آپ کے سامنے بیان کی، اور تھوڑی کی شرح بھی بیان کر دی۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔